بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کے مصنف نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ایک بندہ سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا پیدل، جو کہ پہلے وقتوں میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا تو اس نے ایک گنبد نما ایک قبہ بنا ہوا دیکھا، جیسے مزارات کے اوپر گنبد بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کس کا ہے۔ اس نے اس کو دیکھا تو اس کا تجسس اور بڑا کہ اس کے اندر کوئی کتبہ، کوئی تختی نہیں لگی ہوئی کہ یہ کس کا ہے۔ تو ایک سائٹ پر اس نے لکھا ہوا دیکھا کہ اس کے بارے میں جو جاننا چاہے وہ ساتھ والے گاؤں میں کسی بزرگ سے رابطہ کرے۔ تو یہ ساتھ والے گاؤں میں گیا، وہاں پر اس کو ایک بزرگ، پرانا بزرگ ملا جو بڑے عمر رسیدہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل اس گاؤں میں ایک بڑا چودھری تھا، ایک بڑا زمیندار تھا۔ تو ایک دن وہ شکار کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ ایسا کرنا کہ میرے آنے تک ایک میٹھی ڈش، ایک میٹھی سویٹ چیز وہ کہتا تھا جس میں دودھ استعمال ہوتا تھا، جیسے سویاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز بنا کر رکھنا۔ اس کی خادمہ نے بنا کر باہر رکھ دی۔ ساتھ ہی ایک اس مالک کا وہ کتا بندھا ہوا تھا چودھری کا، اور ساتھ ہی اس کی ایک گونگی ملازمہ بھی تھی۔ اب یہ ملازمہ کھانا بنانے والی تھی، یہ کھانا بنا کر چلی گئی، اور یہ جب زمیندار باہر شکار کر کے واپس آیا تو اس نے آتے ہی وہ کھانا کھانا چاہا، تو گونگی لڑکی نے بول کر اشاروں سے اسے بتانا چاہا، لیکن اسے شاید بھوک لگی تھی تو اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اتنی دیر میں کتا بھونکا زور سے کہ اس کو نہ کھاؤ۔ اب اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کتا کیوں بھونک رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید اسے بھی کھانے کی طلب ہے، اس لیے بھونک رہا ہے، لیکن وہ بھوکا تھا۔ اس نے وہ جب منہ کو لگانا چاہا تو کتے نے اس زور سے جھٹکا لگایا کہ اس کی رسی، اس کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ تو وہ جھپٹا اس کھانے پہ اور وہ کھانا نیچے گرا دیا۔ زمیندار کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرا کتا ہے، اس نے میرا کھانا گرا دیا ہے، اور پھر اس نے کتے کو مارنا چاہا تو کتے نے جلدی آگے بڑھ کے تو اس کا جو کھانا تھا اس کو کھا لیا، اس کو پی لیا، وہ بچا کھچا جو دودھ تھا اس کو پی لیا۔ اب دودھ پیتے ہی ایسا ہوا کہ کتا تڑپنے لگا اور تڑپ کے مر گیا۔ اب گونگی لڑکی جو تھی اس نے بعد میں اشاروں سے سمجھا کر اس زمیندار کو بتایا کہ اس دودھ کے اندر سے، اس برتن کے اندر سے ایک سانپ آیا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا تھا اور کچھ پی گیا تھا۔ تو کتا اس لیے بھونک رہا تھا کہ یہ آپ کو منع کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس دودھ میں اپنا منہ نہ ڈالیں، اس کو اپنا منہ نہ لگائیں، تو اس وجہ سے یہ کتا جو ہے بھونک رہا تھا۔ اب یہ مالک جو تھا، زمیندار تھا، بڑا متاثر ہوا کہ میرا کتا اتنا وفادار ہے اور بیچارہ مر گیا۔ اس نے پھر اس کتے کی وہ قبا، یعنی وہ اس کی قبر نما ایک جگہ پہ اس کو جو ہے وہ دفن کیا، اوپر بڑی خوبصورت قبا بنائی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتا حالانکہ ایک جانور ہے، نجس جانور ہے، تو اس کو اگر آپ 4 دن روٹی کھلاتے ہیں تو اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرتا ہے، آپ کے پیچھے پھرتا ہے۔ آپ اس کو مٹی کا کوئی ٹکڑا، کوئی پتھر پھینکتے ہیں، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ اس کو اشارہ کرتے ہیں، یہ آپ کے اشاروں پر چلتا ہے، صرف چند دن روٹی کھا کے۔ اور آج کا انسان اپنے مالک سے اتنی بھی وفا نہیں کرتا کہ اللہ انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کو اللہ نے اتنی خوبصورت شکل ہمیں عطا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے سب سے خوبصورت شکل پر انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی، رزق دیا، اتنے خوبصورت ملبوسات دیے، اتنی خوبصورت اولادیں دی، اتنی خوبصورت سواریاں دیں، سب کچھ اللہ نے دیا۔ لیکن آج کا انسان اللہ کے احکامات جب اس کی طرف آتے ہیں تو یہ بڑی طویلیں کرتا ہے، اور آج کا انسان یہ بڑا پیچھے ہے عملی زندگی میں کہ اللہ کے احکامات کی طرف آنا اس کو بڑا بوجھ لگتا ہے۔ یہ اس سے جی کتراتا ہے کہ شاید کسی طرح سے جان چھوٹ جائے۔
جب شریعت کے مسئلے پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، تو یہ انسان جو ہے یہ کتے جتنی وفا بھی نہیں کرتا، اس میں اتنی بھی وفا نہیں ہے کہ اس کو جو ساری عمر کھلاتا رہے۔ جو انسان اپنے خالق سے وفا نہیں کرتا وہ انسان اپنے ماں باپ سے کہاں وفا کرے گا، کہ جس نے پیدا کیا، جس نے ایک نطفے سے اسے تخلیق کیا، پھر دنیا میں بھیجا، پھر اس کو صحت دی، قوت دی، پیسہ دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، اس سے بندہ وفا نہیں کرتا، تو پھر یہ بندہ اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے کیسے وفا کرے گا؟ تو آج یہ انسان کی فطرت بن چکی ہے کہ انسان جو ہے یہ اپنے خالق سے وفا نہیں کر رہا، کہ جس کی وجہ سے سارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ محمود غزنوی، محمود جو تھا، محمود اور ایاز، جس کے شعر بھی آپ سنتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز۔ تو اس محمود بادشاہ نے ایک دفعہ اپنے محل میں اعلان کیا کہ اب محل میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے کہنے لگا کہ جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ اب بادشاہ کے محل میں بڑی قیمتی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اب جو بندہ جس کو صحیح لگا اس نے اس چیز پر ہاتھ رکھ لیا، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ کسی نے خوبصورت قالین پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے خوبصورت فرنیچر پر ہاتھ رکھ لیا، کسی نے جو جواہرات تھے چیزوں میں جڑے ہوئے اور قیمتی فانوس تھے اور قیمتی چیزیں تھیں، ہر کسی نے کسی نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو جو اس کا غلام تھا ایاز، یہ بادشاہ کے پاس کھڑا رہا اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اب بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز، سارے لوگوں نے بڑی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھا لیکن تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو ایاز نے بڑا خوبصورت جملہ کہنے لگا کہ بادشاہ، میرے لیے سب سے قیمتی آپ ہیں، کیونکہ سب چیزیں آپ کی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، تو جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہے، جب آپ میرے نہیں ہیں تو میں نے چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بندہ اگر اللہ کا ہو جائے، اللہ اگر بندے کا ہو جائے تو پھر انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سب کچھ تو اللہ کا ہے، اور بندہ جب اللہ سے وفا کر لیتا ہے تو پھر سب کچھ بندے کا ہو جاتا ہے، اللہ ہر چیز بندے کی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اگر اللہ سے وفا کرے گا اور اس کے اندر جانور جتنی وفا بھی آ جائے گی تو سمجھے کہ ہمارا کام بن گیا، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ سب کچھ جو ہے وہ پیسے کا حصول ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو بندہ ہی نہیں ہے، جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، اس پر تو اللہ کا کرم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں کا فطور ہے، یہ ہماری غلط سوچ ہے، ہماری غلط نیچر ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں یہ لکھا کہ پیسے والے خوش قسمت ہیں یا پیسے والے کامیاب ہیں، کہیں نہیں۔ اب پڑھ کر دیکھ لیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ اللہ نے جب سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، تو اس کے پیچھے پڑے متقین کی صفات الف لام میم سے لے کر ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ متقین کی صفات کو بیان کر کے تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ فلاح پانے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو یہ دنیا مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، جبکہ قرآن اس کے مخالف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، وہ ہیں فلاح پانے والے، جو متقین ہیں، جنہوں نے اللہ سے لو لگائی، جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں خود کو ضبط کر دیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں خود کو فنا کر دیا، وہ ہیں کامیاب لوگ۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس زمین زیادہ ہے، جن کو نیشنلٹی مل گئی، جن کو یورپ جانے کے لیے ان پر پابندیاں نہیں ہیں، وہ جس ملک میں چاہے جا سکتے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے ایک معیار دیا ہے، ہم کو اللہ نے قرآن میں
قواعد کچھ قوانین ہیں زندگی گزارنے کے، ایسے نہیں ہے کہ بے لگام گھوڑے کی طرح جدھر کو منہ آیا ادھر کو چل دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا ہو جائے پھر سب کچھ اس کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم اتنی اپنے اندر وفا رکھنی چاہیے کہ کم از کم جو ہے ہم جانوری جتنی وفا تو کریں اپنے خالق سے۔